الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد نبی رحمت آفت عالم سرور کونین مالک کل کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے پیارے بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی سال کا آخری مہینہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے. آج کچھ قربانی کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا میرے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. آج ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قربانی کرنے سے ہمارا مال کم ہو رہا ہے. ہم قربانی کا جانور لیتے ہیں تو ہمیں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا مال گھٹ گیا ہے، ہمارا مال کم ہو گیا، لیکن اصل میں وہ بڑھ جاتا، اس میں برکت ہو جاتی. قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیا جاتا ہے اللہ پاک اس کو بڑھا دیتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں جو جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کیے جاتے ہیں، بکریاں ہو گئی، بھیڑ ہو گئے، گائے وغیرہ، اونٹ ہو گئے، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں قربان ہوتے ہیں اور اس سے اگلے سال اور زیادہ تعداد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، منڈیوں میں ہوتے ہیں اور دیہاتوں میں ہوتے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دے دی جائے وہ گھٹتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھتی ہے. اور دوسری جانب جو جانور اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیے جاتے جیسے کتا ہو گیا یا خنزیر ہو گیا، اور جو ان کی نسلیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، وہ دنیا میں کم ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہوتے. لیکن جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل کو بڑھایا جا رہا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیماری کی وجہ سے کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ انہوں نے جنگ میں بھی شرکت نہیں کی. تو حضرت امام حسین نے ان کو منع کیا تھا کہ تم نے شہادت کا قصد نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم بھی شہادت کا قصد کر لو گے تو جو خاندان نبوت کی شہزادیاں ہیں ان کو مدینے کون لے کے جائے گا واپس. تو اسی وجہ سے وہ واپس لے کے گئے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک بیٹے بچے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج پوری دنیا میں سادات کرام موجود ہیں اور حسینی سید زیادہ ہیں، حسنی کم ہے. جو حسینی سید ہیں وہ زیادہ تعداد میں پھیلے ہیں، عرب میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سادات کرام پھیلے ہوئے. تو یہ قربان جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا تو اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں کو بڑھایا. اور آپ مجھے بتائیں کہ یزید کا کوئی نام لینے والا ہے؟ کوئی کہتا ہے، حالانکہ وہ ہزاروں کی فوج تھی، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے بیٹے تھے، لیکن آج کوئی کہتا ہے کہ میں یزید کی نسل سے ہوں.
اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں کو کتنا بڑھا دیا، کہ قیامت تک جاری رہیں گے سعادت کرام۔ اور قربانی ہم جو کرتے ہیں اس میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جانور لے کے آئے منڈی سے اور ہم نے لا کے عید والے دن ذبح کر دیا، یا ہمارا مقصد یہ ہو کہ یار ہم خوبصورت جانور لائیں گے تو لوگ تعریف کریں گے، کہیں گے واہ بڑا خوبصورت جانور لائے، بڑا تم بھاری جانور لائے، بڑا مہنگا لے کے آئے جانور۔ یہ مقصد ہونا چاہیے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے، رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ صرف اللہ کو ان کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی کہ جو تمہارا تقویٰ ہوگا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ یار میں بڑے سے بڑا جانور لاؤں کہ لوگ دیکھیں گے، یہ تو ریاکاری ہو جائے گی، یہ تو دکھلاوا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت خالص ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، نہ اس کے پاس ہمارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ خالی رب اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا جو تم ذبح کرتے ہو اس کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑوں کی اون کے برابر بھی؟ تو پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھیڑوں کے ہر اون کے بال کے برابر بھی نیکی ہے۔ اور پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو، یعنی کہ جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پہ قربانی واجب ہو اور وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو تم نے قربانی کرنی ہے یہ فلاں جگہ سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں سیلاب زدگان کو تم ساری رقم بھجوا دو۔ یہ بھی تو اللہ کی راہ میں دینا ہے نا، کسی غریب کو دے دو تم وہ رقم جو تم نے قربانی کرنی ہے، جانور لاؤ گے تم اتنا وہ کرو گے، اس سے اچھا قربانی کرنے کے بجائے تم کسی غریب کو دے دو۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 ذو الحجہ کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کہ اللہ کے لیے خون بہایا جائے۔ اور لوگ کہتے ہیں آج کہ جی قربانی چھوڑ دو اور جو غریب ہے جہاں پہ سیلاب زدگان ہے ان کو دے دو۔ جو غریب ہے نا اس کی مدد کرنا مستحب ہے، لیکن قربانی کرنا واجب ہے۔ جو قربانی چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اور پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یعنی کہ طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، وسعت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی کہ وہ قربانی کو ایک فضول کام جان رہا ہے، وہ قربانی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ آج ہم لوگ جانور لاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا خبروں میں اکثر آتا ہے کہ جی فیصل آباد یا گجرا والا کے یہ جی 2 بھیڑیں ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں؟ بادام کھاتے ہیں، یہ 5 کلو ایک دن کا دودھ پیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فروا جانور قربان کرو، یہ موٹے صحت مند جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ کیوں؟ کیونکہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گے، لیکن ایک اللہ نے اس کی غذا بنائی ہے، اس کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ کھانے کے لیے چارہ دیا، ٹھیک ہے نا، جو ہم یعنی کہ وہ چارہ وغیرہ وہ کھاتے ہیں، لیکن زیادہ پیسے لینے کے لیے ان کو بادام کھلائے جاتے ہیں۔ یا بندوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی ان کو بادام کھلائے جاتے ہیں۔ جی 5 کلو دن کا یہ دودھ پیتے ہیں، ہمیں یہ تو کسی حدیث میں نہیں لکھا نا کہ ان کو بادام کھلاؤ، دودھ پلاؤ یا ان کو دیسی گھی کھلاؤ۔ جو ان کا کھانا ہے، جو ان کا اللہ نے ان کے لیے چارہ بنایا ہے، ان کو وہ کھلاؤ، اس سے ان کو فروا بناؤ، بجائے اس کے کہ جی 10-10 لاکھ اور اب تو اتنے یعنی کہ وہ ریٹ اوپر چلیں گے 30-35 لاکھ کا، جی کہتے ہیں جی بچہ 35 لاکھ کا ہے، 30 لاکھ کا ہے، تو اس میں سے زیادہ کتنا گوشت نکل آئے گا؟ اس کی بیچارے کی خود یہ حالت ہوتی وہ کہتا ہے بھائی مجھے قربان کر دو، یعنی کہ انہوں نے صرف بیچنے کے لیے، پیسوں کے لیے اس کو یعنی کہ پھلایا ہوا ہو۔ یہ نہیں ہے اس حدیث کا مطلب۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو صحت مند جانور ہو، جو پھولا ہوا ہوگا وہ صحت مند نہیں ہوگا، اس کو انجیکشن لگا کے اور کیا کہتے ہیں بادام دودھ وغیرہ کرا کے اس کو پھلایا ہوا ہوگا،
नबी पाक अलैहि सल्लम ने कि फरबा जानवर कुर्बान करो, क्यों? क्योंकि कुल सिरा पर तुम्हारी सवारियां होंगे। हम घर में पालते हैं, साल पालें 2 साल पालें, उसको देख लें, और जो ये 20-20, 30-30 लाख का एक बछड़ा देते हैं, इससे ये बेहतर नहीं है कि 2 लाख का या 2.5 लाख का सेहतमंद बछड़ा यानी कि आ जाता है। इससे पीछे चला जाए तो थोड़ा सा और कम रेट में आ जाता है। तो 30 लाख का जो तुमने एक गाड़ा लाना है, इससे बेहतर ये नहीं है कि तुम 30 लाख के 2.5 का 3-3 का 2-2 का गाड़ा ले आओ। ज्यादा गरीबों में गोश्त तकसीम होगा, तुम ज्यादा अल्लाह की राह में खून बहाओगे। इसलिए हमने रियाकारी से भी बचना है। तो आज अक्सर लोगों में आदत होती है, बल्कि अक्सर नहीं सारों में, कि कोई जा रहा होता है ना खूबसूरत जानवर, उसको कहते हैं कितने का। अगर वो सही बंदा होता है ना, वो कहता है यार बस अल्लाह कबूल करे, अल्लाह के लिए लिया है। लेकिन कुछ होते हैं वो खुद बताते हैं कि जी इतने लाख का लिया, इतने लाख का लिया। उसमें फिर तकब्बुर आने का अंदेशा होता है, रियाकारी आने का, दिखलावा आने का अंदेशा होता है। इसलिए जब भी आपने कोई जानवर कुर्बान करना है, कोई भी पूछे कि ये कितने का लिया है, आप कहो कि बस ये दुआ करो कि जिसके लिए लिया है उसकी बारगाह में कबूल हो। कि कुर्बानी सुन्नत है ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। हम पैसे लगाकर लाख का जानवर खरीदा, 50,000 का खरीदा, 2 लाख का खरीदा, पैसे लगाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पाक नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, दाढ़ी मुबारक, उसको हम पैसे लगाकर कटवा रहे हैं। हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। हम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह है, हम उनकी कुर्बानी 2-2 लाख की, 3-3 लाख की जो है उनकी सुन्नत जो है उसको जिंदा कर रहे हैं, उनकी सुन्नत को हर साल। लेकिन जो हमारे पाक नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, महबूब की सुन्नत है, जो बुजुर्ग फरमाते हैं कि खलील का माना भी दोस्त है और हबीब का माना भी दोस्त है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है और पाक नबी अलैहिस्सलाम हबीबुल्लाह है। तो फरमाते हैं कि हबीब का माना भी दोस्त और खलील का माना भी दोस्त, इनमें फर्क क्या हुआ? फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का मर्तबा सबसे सारे नबियों से बुलंद है। फरमाते हैं कि खलील का माना भी दोस्त, हबीब का माना भी दोस्त, तो इसमें फर्क क्या हुआ? कि खलील वो है कि जो उसकी रजा चाहता है, फरमाया हबीब वो है खुदा जिसकी रजा चाहता है। तो हमें ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को इतने पैसे लगाकर जिंदा कर रहे हैं, हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पैसे लगाकर कटवा रहे हैं। होता है कि नहीं होता? और मुझे ये बात बताएं कि दाढ़ी वो चीज़ है जिसको नबी पाक ने अपने चेहरे पर सजाया, ठीक है ना, वो दुहा जैसे चेहरे पर सजाया। और हम जब नाई के पास जाते हैं, हमारे सामने हमारी दाढ़ी कट के पैरों में जाती थी, फिर वो झाड़ू से समेट के उसको कूड़े वाले डब्बे में डालते थे। अब कभी हमारे दिल में ये ख्याल आया कि यार ये वो चीज़ है जिसको अल्लाह के हबीब ने अपने चेहरे पर सजाया और हम उसको कहाँ कूड़े में फेंक रहे हैं? जो भी कुछ मैंने कहा आपने सुना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।